یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ. پیچھے پیچھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، چونکہ 8:50 پر مجھے بتایا گیا کہ قریبی مسجد میں نماز عشاء کی جماعت ہے، تو ہم انشاءاللہ مختصر چند باتیں میں عرض کروں گا اور آپ سے گزارش یہ کروں گا کہ اپنی توجہ جو ہے وہ، چونکہ مختصر بیان ہے تو موبائل وغیرہ سے فارغ ہو کر، تمام بات چیت سے فارغ ہو کر توجہ کے ساتھ اگر بیان سنیں گے تو اس کی برکتیں لوٹیں گے. درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں، بہت ساری حدیثیں فضائل درود میں ملتی ہیں. کعبے کے بدر الدجا، طیبہ کے شمس الضحا، دافع جملہ بلا، شافع یوم جزا، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ہمارے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر آراستہ کیا کرو کہ تمہارا مجھ پر درود پاک پڑھنا کل بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا. دو باتیں، کسی بھی محفل، کسی بھی مجلس کو اگر مزین کرنا ہے، ڈیکوریٹ کرنا ہے، تو ہمیں اس میں درود پاک پڑھنا چاہیے. ڈیکوریشن کے بڑے انتظام کرتے ہیں، مگر آقا فرماتے ہیں مزین کرنا ہے اپنی مجلس کو تو مجھ پر درود پڑھو. اور پھر فرمایا مزین ہو بھی جانی ہے اور قیامت میں یہ درود پاک نور بھی بننا ہے. محبتوں کے ساتھ بآواز بلند درود پاک پڑھیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. چپل اور شوز کا کام کرنے والے تقریباً اسلامی بھائی جمع ہیں. ایک سنت شوز کے حوالے سے، اور آپ چاہیں تو یہ نیکی آپ روزانہ کما سکتے ہیں. نبی پاک علیہ السلام چپل مبارک کیسے پہنتے تھے؟ سنت مبارکہ یہ ہے کہ جب بھی اپنا نالین میں پیر مبارک ڈالتے تو سیدھا قدم پہلے ڈالتے اور پھر بایاں قدم، اور جب نکالتے تھے تو بایاں قدم پہلے شوز سے باہر نکالتے اور پھر دایاں. یہ سنت ہے، ٹھیک ہے. اس کو اپنانے میں کوئی ایکسٹرا ٹائم، there is no extra effort. ابھی بھی آپ آئیں، کوئی سیدھا پاؤں نکال کے آیا، کوئی الٹا پاؤں نکال کے آیا، لیکن اگر انٹینشن نہیں تھی، نیت نہیں تھی تو کوئی ثواب نہیں ملا. لیکن جس کا بایاں پیر شوز سے نکالتے وقت نیت یہ تھی کہ کسی کی ادا کو ادا کرنا، تو یہ اتارنا بھی ثواب. اب جاتے ہوئے پھر چپل پہننے آپ نے، اب نیت یہ کہ پہلے سیدھا قدم اس لیے داخل کرنا ہے کہ کسی کی ادا کو ادا کرنا ہے. چپل پہنتے ہی سنت کا ثواب. اور ثواب کتنا؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو کوئی فتنہ امت کے وقت میری ایک سنت کو زندہ کرے اسے 100 شہیدوں کا ثواب دے. سبحان اللہ. اب آپ چونکہ کام ہی شوز کا کرتے ہیں، چلے مسلمان گاہک آیا، چپل دیتے دیتے یہ سنت بھی بتا دی، شوز تو بک گیا، سنت بھی پہنچ گئی، عمل شروع ہو گیا، آپ کو ثواب جاریہ ہو جائے. تو اگر نیت ایسی ہو تو اس پر عمل کیا جا سکتا ہے. تھوڑا سا ٹیکنیکل ایشو ہو جاتا ہے کہ جب مسجد میں جاتے ہیں پہلے کون سا پیر جوتے سے باہر نکالنا ہے؟ کون سا؟ بایاں. یاد تو دہرائی بھی ہو جائے گی. پہلے کون سا پیر باہر نکالنا ہے؟ بایاں پیر. مسجد میں کون سا پیر پہلے ڈالنا ہے؟ سیدھا. ٹھیک ہے. چپل سے بایاں نکالو، مسجد میں سیدھا کیسے ڈالیں گے؟ اس پر علماء بڑی پیاری ترتیب بتاتے ہیں کہ جب بھی مسجد میں جائیں اور بایاں پیر نکالنا چپل سے سنت ہے اور مسجد میں دایاں پیر داخل کرنا سنت ہے، تو بائیں پیر سے جوتا نکالیں اور پیر کو جوتے کے اوپر رکھیں اور اب دایاں پیر نکال کے مسجد میں داخل ہو جائیں. دونوں سنتیں ودن اے سیکنڈ آپ کی عمل ہو گئی. اسی طرح باہر نکلیں گے، مسجد سے باہر نکلتے وقت کون سا پیر نکالنا ہے؟ لیفٹ، بایاں پاؤں. جوتے پہ کون سا پیر ڈالنا ہے؟ دایاں. دونوں سنتوں پر عمل کرنا ہے. ذہن ہوگا جس کا. اب وہ مسجد سے نکالے بایاں پیر اور اپنے بائیں جوتے کے اوپر پیر رکھ لے، داخل نہ کرے، اور اب سیدھا پیر مسجد سے باہر نکال کر جوتے میں داخل کر لے. کسی کی ادا کو ادا کرنا. تھوڑی دیر میں ودن اے سیکنڈ آپ دو سنتوں کا ثواب کما سکتے ہیں. میں نے سوچا چلے چپل والے بھائی موجود ہیں، اسٹارٹ ہی نبی پاک کی سنت سے کر لیتے ہیں، خود بھی عمل کریں اور چاہیں تو اس کی سنت دیکھ کر اپنی دکان پہ بھی لگائی جا سکتی ہے.
اچھا اب یہاں ایک اور تھوڑی سی لاجیکلی بات، چپل آپ سے تو خریدنے کیوں آتے ہیں کبھی سوچا؟ نارملی غریب آدمی چپل جب خریدتا ہے جب اس کا پہلے والا چپل ٹوٹنے لگ جاتا ہے، ٹھیک ہے نا، پرانا ہو جاتا ہے، کام کا نہیں رہتا، کاٹنے لگتا ہے، چھوٹا ہو جاتا ہے، اٹ مینس جب وہ چپل کام کا نہیں رہتا تو اسے یاد آتا ہے کہ اب نیا لینا پڑے گا۔ کچھ لوگ تو چلے شادی عید بارات وہ تو بڑے لوگوں کے کام ہے نا، غریب آدمی تو ایک ہی چپل پر گزارا کرتا ہے اور جب وہ ٹوٹنے لگتا ہے تو دوسرا خرید لیتا ہے۔ ایسے ہی اس کا کیا کرتا ہے جو چپل فارغ ہو جاتا ہے، جو ٹوٹ جاتا ہے، اسے اٹھا کر ڈسٹ بن میں ڈال دیا جاتا ہے، عموماً پھینک دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ چپل کا کام کیا ہے؟ پیر کی حفاظت کرنا، پیر کو آرام پہنچانا، دھوپ سے بچانا، گرمی سے بچانا، گندگی سے بچانا۔ ایک کتاب میں نے پڑھا یہ چپل ایجاد کیسے ہوا، پتہ نہیں چپل والوں کو بھی پتا ہے کہ نہیں، چلو میں بتا دیتا ہوں۔ جو میں نے پڑھا کہ بہت بڑا بادشاہ تھا، پہلے تو چپل نہیں ہوتے تھے، تو جدھر بھی جاتا تھا اس کے لیے راستے میں قالین بچھایا جاتا ہے، وہ شہر کا دورہ کرتا پورے شہر میں قالین بچھانا پڑتا، پیر گندے نہ ہو جائے، بادشاہ سلامت ہے۔ جانور پہ جانور کاٹے جاتے، اس کی کھالیں بچھائی جاتی کہ بادشاہ صاحب آ رہے ہیں ان کے پیر گندے نہ ہوں۔ ایک دن ایک وزیر بڑا ہوشیار تھا، اس نے کہا یار پورے شہر میں کارپیٹ بچھانے سے بہتر ہے بادشاہ کے پیروں میں باندھ دیتے ہیں، پیر ہی گندے نہیں کر رہے نا، تو بادشاہ کے پیر بھی چھوٹا سا قالین، چھوٹا سا کوئی کھال کا ٹکڑا باندھ دیتے ہیں، تو جدھر جائے گا اس کے پیر گندے نہیں ہوں گے۔ یہ کانسیپٹ تھا چپل کے ایجاد کا، اور اس کے بعد یہ چپل شروع ہوئے کہ جناب پیر گندے ہونے سے بچانے کے لیے شہر بھر میں قالین بچھانے کی کیا ضرورت ہے، جس کو پیر سب پہ بچانے وہ پیر پر ہی کچھ پہن لے، اور اس طرح اللہ جانتا ہے، لیکن کتاب میں نے پڑھا تھا۔ بہرحال اب چپل پھینک دیا جاتا ہے جو کام کا نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، اٹ مینس ہر چیز کا ایک مقصد ہے، اگر وہ مقصد پر چلے تو وہ قابل استعمال رہتی ہے، اور مقصد پر نہ چلے اسے ضائع کر دیا جاتا ہے۔ فار ایگزامپل قلم میں بھی سینے سے لگا کے رکھتا ہوں، آپ بھی عموماً نہیں رکھتے ہوں گے، کب تک رکھتے ہیں؟ جب تک چلتا ہے، چلنا بند ہو جائے اب اس کی جگہ یہاں نہیں رہتی، اب اٹھا کے ڈسٹ بن میں عموماً۔ اب اس سے کیا پتہ چلا؟ جب تک کام کی مقصد کا استعمال ہوتا رہا چیز استعمال ہوتی رہی، مقصد کا استعمال ختم چیز فارغ۔ کبھی غور کیا ہم کس لیے بنے؟ مجھے اور آپ کو کیوں بنایا گیا؟ ہمارا مقصد کیا ہے؟ کہ اللہ نے ہمیں بیکار بنایا ہے؟ کوئی نہ کوئی تو کریشن کا مقصد ہوگا نا۔ گاڑی بنائی سواری کے لیے، چپل بنائے پیروں کی حفاظت کے لیے، لباس بنایا بدن کی زینت، بدن کو چھپانے کے لیے، قلم بنائی لکھنے کے لیے، گاڑی بنائی سواری کے لیے، ایوری تھنگ ہیو اے یوز، موبائل بنایا کمیونیکیشن کے لیے۔ مجھے اور آپ کو کیوں بنایا؟ اچھا اب یہ بتائیے مجھے اور آپ کو کیوں بنایا، اس کا جواب کون دے گا؟ میں دوں گا، آپ دیں گے، جس نے بنایا اسے پتا ہے۔ آلویز کریٹر جانتا ہے نا کیوں بنایا۔ آئیے رب سے پوچھتے ہیں، کلام اللہ سے پوچھتے ہیں، اے رب کلام ہمیں ہماری رہنمائی فرما کہ مجھے ہم انسانوں کو بنایا کیوں گیا ہے؟ What is the reason behind this؟ قرآن کہتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، ہم نے نہیں پیدا کیا انسان اور جنات کو مگر اپنی عبادت کے لیے۔ That is the reason۔ انسان اور جنات کیوں بنے؟ قرآن کہتا ہے کہ میں اور آپ فیصلہ نہیں کر سکتے، ہم بنے کس لیے؟ اللہ کی عبادت کے لیے۔ گاڑی استعمال کی نہ ہو تو اسکریپ ہو جاتی ہے، چپل اپنا مقصد پورا نہ کرے تو ڈسٹ بن میں چلا جاتا ہے، قلم لکھے نہ تو ہم پھینک دیتے ہیں، ہم وہ کام کر ہی نہیں رہے جس کے لیے بنے ہیں۔ تو پھر بتاؤ زندگی کیسی گزر رہی ہے؟ بنایا عبادت کے لیے گیا اور جی عبادت سے چڑھاتا، میں تو کچھ اور کے کاموں میں لگ گیا ہوں۔ اچھا پھر دنیا میں کیوں بھیجا گیا؟ یہ بھی رب سے پوچھتے ہیں، اللہ کے کلام سے پوچھتے ہیں کہ میرے رب ارشاد فرما کہ میں دنیا میں کیوں آیا ہوں؟ واٹ از دا ریزن آف، اس دنیا میں آنے کا ریزن کیا ہے؟ قرآن کیا جواب دیتا ہے؟ سورہ ملک آپ پڑھتے رہتے ہیں، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، ہم نے وہ جس نے پیدا کیا موت اور زندگی کو۔ اذان کا جواب اللہ اکبر اللہ